بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج 24 ربیع الاول اتوار کا دن آ چکا ہے اور ربیع الاول کا مہینہ ختم ہونے میں صرف چند دن باقی رہ گئے ہیں۔ جو لوگ دولت چاہتی ہیں، جو لوگ بند کاروبار کو چلانا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتی ہیں، رزق اور دولت کی تمام تنگ دستی سے نجات چاہتی ہیں، آج دولت والی اتوار کے دن ہاتھ کی انگلیوں پر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ یہ دولت کا خاص الخاص اور شرطی عمل ہے۔ اس عمل کو سال میں صرف ایک بار کیا جاتا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ سال میں ایک بار آتا ہے، لیکن اس کا ہر دن قبولیت کا ہے، ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ اللہ کریم سے مانگنے کا ہے، خزانے لوٹنے کا ہے۔ آج جس کو جو چاہیے مانگ لو۔ ایک وقت وہ ہے جب انسان اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ آج 24 ربیع الاول اتوار کے دن اللہ رزق اور دولت کا دربار سجائے بیٹھا ہے۔ کوئی مانگنے والا ہے، کوئی خزانے لوٹنے والا ہے، کوئی عزت اور دولت سے مالا مال ہونے والا۔ تو یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لو۔ اس وظیفے کو رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، اور جب دولت والے ہفتے کے دن دولت کا خاص اور شرطی عمل پڑھا جاتا ہے، پھر غیب سے فرشتے رزق اور دولت لے کر آتے ہیں۔ کوئی اللہ کا نیک ولی، کوئی بندہ آتا ہے، دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دی جاتا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے کا مطلب کیا ہے؟ ربیع الاول کا مطلب بہار ہے، اور اگر آپ اپنے نصیب میں بہار چاہتے ہو، گھر میں بے سکونی ہے، بے چینی ہے، بے برکتی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ چاہتے ہو، تو آج اس عمل کو کرو۔ میری وہ بہنیں جو پریشان بیٹھی ہیں، بندشوں کی وجہ سے رشتہ نہیں ہوتا، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، رشتہ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، شادی میں کوئی نہ کوئی بندش ہے، شادی تاخیر کا شکار ہے، تو آج 24 ربیع الاول اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ بہترین معقول رشتے خود چل کر آئیں گے۔ اگر آپ میں سے کوئی بندہ مقروض بیٹھا ہے، قرض اتنا ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، تو قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لو۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتی ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو آپ نے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب آج کا عمل سمجھ لیں کہ وہ کیا ہے۔ آج 24 ربیع الاول اتوار کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، ان میں سے کوئی بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ سب سے بہتر ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر کوئی بے اولاد ہے تو نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لے، کوئی بے روزگار ہے روزگار کے لیے پڑھ لے، کوئی مقروض ہے، قرض اتنا ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، تو قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ ہر انسان کی اپنی اپنی حاجات ہیں، اپنے اپنے تمام مقاصد کو نیت کریں، جس کو جو چاہیے مانگے۔ آج یہ نہ سوچنا کہ انسانی عقل جس کام کو ناممکن کہتی ہے، آج دولت والی اتوار کے دن آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے ایک مبارک اسم اعظم کا وظیفہ ہے۔ اللہ کا بڑا ہی لاڈلا، بڑا ہی طاقتور اسم اعظم ہے۔ آپ کے کاروبار میں جتنی بھی بندشیں ہیں، آپ کے رشتوں میں جتنی بھی بندشیں ہیں، آپ کے گھر میں جتنے بھی جادو جنات کے اثرات ہیں، آپ کی اولاد پر جتنی بھی نظر بد ہیں، یہ اسم اعظم ختم کرے گا۔ اور یہ نام رب کریم کا صفاتی نام ہے، اسے غیبی موکل بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے یا قہارو کو پڑھنا ہے۔ آپ نے یا قہارو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا قہارو ایک بار ہو گیا، یا قہارو 2 بار ہو گیا، یا قہارو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا قہارو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ اس اسم اعظم یا قہارو کو 11 بار پڑھتا ہے تو تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب کھل جاتا ہے۔
آپ کے کاروبار سے بندشیں ٹوٹ جائیں گی، بیٹی کے رشتوں میں بندشیں ٹوٹ جائیں گی، گھر سے جادو جنات کے اثرات ختم ہو جائیں گے، دکان، دفتر، کاروبار، نظر، بد، حسد، جادو جنات سے اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ تو پھر دنیا کی کون سی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین سکتی ہے؟ جب آپ 11 بار یا کہارو کو پڑھ لیں تو اب آپ نے فوری طور پر بغیر کسی سے بات کیے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی رزق دولت خود چل کر آپ کے گھر آئے گی، جسے پڑھتے ساتھ ہی رزق کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس وظیفے کو تیسرا کلمہ کہتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بس یہاں تک آپ نے پڑھنا ہے۔ تیسرے کلمے کے کمالات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن صرف اتنا کہوں گا کہ تیسرا کلمہ آپ کے لیے رزق اور دولت کا سیلاب لے کر آئے گا۔ تیسرے کلمے کو دولت کے خزانوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ تیسرا کلمہ بے اولاد کے لیے بڑا بہترین عمل ہے، بے روزگاروں کے لیے بہترین عمل ہے، مقروض افراد کے لیے بڑا بہترین عمل ہے۔ آپ نے تیسرا کلمہ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دو بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ تیسرے کلمے کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ آج 24 ربیع الاول اتوار کے دن ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں تیسرا کلمہ صرف 21 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ گھر میں شور مچ جائے گا کہ یہ رزق کہاں سے آیا ہے، یہ دولت کہاں سے آئی ہے۔ صرف 21 بار تیسرا کلمہ پڑھنے کے بعد فوری طور پر آخری اور تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کے دو ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ دونوں اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ ان دونوں ناموں کی تقویت رزق اور دولت کے حوالے سے بڑی اہم ہے۔ آپ نے یا فتاح یا کریم کو پڑھنا ہے۔ یا فتاح یا کریم رب کریم کا وہ نام مبارک ہے جس کی قسم اللہ نے خود کھائی۔ یا فتاح یا کریم پڑھ کر اللہ سے جو مانگو گے ملے گا۔ یہ قسم عرش الہی پر بیٹھے رب کی ہے، آسمانوں اور زمینوں کا نظام چلانے والے رب کی ہے، اپنے حبیب سے محبت کرنے والے رب کی ہے۔ جب یا فتاح یا کریموں کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو پھر کرم کی نظر ہو جاتی ہے۔ اگر آپ بھی کرم کی نظر چاہتے ہیں، آپ بھی اللہ کے کرم کو چاہتی ہیں، اور اللہ فرماتا ہے کہ جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتی ہیں، بے اولادوں کو اولاد مل جاتی ہے۔ بس آج آپ نے 24 ربیع الاول اتوار کے دن یا فتاح یا کریموں کو پڑھنا ہے۔ یا فتاح یا کریموں کو ملا کے پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا فتاح یا کریموں ایک بار ہو گیا، یا فتاح یا کریموں دو بار ہو گیا، یا فتاح یا کریموں تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا فتاح یا کریموں کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار پڑھتے دوران دل میں جو کچھ آتا ہے مانگتے چلے جاؤ۔ جو انسانی عقل ناممکن کہتی ہے، آج یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر اتنا ہی اور وہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آج 24 ربیع الاول اتوار والا دن ہے اور آپ کو معنی دولت کے مسائل سے نکلنے کے لیے، دولت کی تنگ دستی سے نکلنے کے لیے، بند کاروبار کو چلانے کے لیے، دکان پر گاہکوں کا رش لگانے کے لیے، اپنے گھر سے بے برکتی نکالنے کے لیے یہ 3 خاص اعمال بتائے ہیں۔ میرا رب انشاءاللہ راضی ہو جائے گا اور آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ یہ عمل ایسا مضبوط ہے کہ بھکاری بھی پڑھے تو بادشاہ بن جائے، غریب پڑھے تو غنی ہو جائے، امیر پڑھے اور دولت مند ہو جائے۔ آپ نے اس وظیفے کو لازمی کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی بدولت آپ کی ہر حاجت اللہ پاک پوری فرما دے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔